کو مسلمان کے گھر پیدا کرو، اس کو عیسائی کے گھر پیدا کرو، اس کو یہودی کے گھر پیدا کرو، اس کو سکھ کے گھر پیدا کرو۔ اللہ، یہ میرے رب کی شان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمى۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ و منوالہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کا پیدا ہونا، جنات کا پیدا ہونا، ایسی مخلوقات جو ہم دیکھتے نہیں، فرشتوں کا پیدا ہونا، جنات جو ہم دیکھتے نہیں، ان کا پیدا ہونا، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، ذرے سے لے کے پہاڑ جیسی چیز ہے، یہ ساری کی ساری ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پھر یہ آنکھوں کا نور، یہ آنکھوں کا نور جن چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ آنکھوں کا نور جو چیزوں کو دیکھتا ہے، اور دماغ جو چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام، اولیاء اکرام، دنیا کے اندر جس وقت انسان زندگی گزارتا ہے تو ان لوگوں کی زندگی کو جب دیکھتا ہے تو انسان کے لیے وہ راستے کھلتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر یہ آنکھ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو نہ دیکھے، قرآن کے وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجے ان کو نہ دیکھے، اور پھر دنیا کو تو دیکھ رہا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے لیکن کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے لیکن کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے، دماغ موجود ہے لیکن وہ نگاہ اور وہ دماغ موجود نہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ دیکھنے میں سب برابر ہیں، چلنے پھرنے میں سب برابر ہیں، لیکن دماغ اور آنکھیں انسانوں کو انسانوں سے جدا کر رہی ہیں، دماغ اور آنکھیں انسانوں کو انسانوں سے جدا کر رہی ہیں۔ جسامت دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے، جسامت کے لحاظ سے ہر انسان برابر ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، ایک وہ انسان ہے جو اللہ کو غلط مانتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو اللہ کو صحیح مانتا ہے۔ لیکن کمال کس کا ہے؟ کمال اللہ تعالیٰ نے جس کو دماغ دیا، جو آنکھیں دی، اللہ نے آنکھیں دی، اس نے آسمان زمین کو دیکھا، سورج چاند ستاروں کو دیکھا، ماحول معاشرے کو دیکھا، اور ان آنکھوں سے قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھا، ان آنکھوں سے حدیث کو دیکھا، اور پھر دماغ کے لحاظ سے بولنے والا یہاں بولتا ہے، یہ مسند جس پہ میں بیٹھا ہوں، یہ مسند نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے مقصد سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی زمانداری اس پہ لگا دی۔ فرمایا کہ حضرات آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا دستور زندگی ایک رہا ہے، ایک نبی دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، اور یہی باز و نصیحت چلتی ہے، یہی باز و نصیحت چلتی ہے۔ لوگوں کے دماغ اور آنکھیں غلط دیکھتی رہی، غلط محسوس کرتے رہے، جنہوں نے غلط محسوس کیا، جنہوں نے غلط دیکھا وہ راستے سے بھٹک گئے، اور جنہوں نے صحیح محسوس کیا، جنہوں نے ٹھیک دیکھا وہ راستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے کا فرمایا، یاسین، او یاسین۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا نام نہیں لیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو لطف سے بلاتے ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، یاسین، او یاسین، والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اور پھر فرماتے ہیں بے شک آپ بھیجے ہوئے ہیں، انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے ہیں، کس راستے میں؟ علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن حکمت سے بھرا پڑا ہے، اور آپ اس بات پہ شک کرتے ہیں کہ شاید آپ کو کسی نے بھیجا نہیں، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ جس وقت کو سارے کا سارا پھیل چکا، توحید کو ماننے والا تیار نہیں، تو میں اس دور کے اندر ہم نے آپ کو لوگوں کی رہبری کے لیے بھیجا، اور اللہ صراط مستقیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جس وقت انسانیت راستہ بھٹک چکی ہے، جس وقت انسانیت راستہ بھٹک چکی ہے، پیغمبر کے دل میں آتا ہے کہ میں راستہ بتا دوں، پیغمبر کے دل میں آتا ہے کہ میں راستہ بتا دوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، اور
سے پہلے تم اپنے رب کو پہچانو. اور اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا, یا ایھا المدثر, اے نماز پڑھنے والے کھڑے ہو جائیے, تم کھڑے ہو جائیے. فانذر, بس ڈرائیے لوگوں کو. وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے لوگوں کے سامنے. اللہ اکبر. وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. کون ہے وہ اللہ؟ اور دوسری چیز بتائی, اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے, اپنی جان کو صاف رکھیے. اب دو چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, صفائی کا حکم دے دیا, اور پہلے نے آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائیے. اور یہ مسند جس میں میں اور آپ بیٹھتے ہیں, اور یہاں پہ عالم اولیاء اعظام ربی الاسلام کے سامنے بیٹھ کے جب وہ باز نصیحت کرتے تو سب سے پہلے باز نصیحت کے اندر ان کے اندر کیا تھا کہ اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے. جب اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی, جب اللہ کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گی, اللہ اکبر, انسان بدلنا شروع ہو جائے گا. جب اللہ کی عظمت ہی نہیں بیٹھے گی, اللہ اکبر, جب اللہ کی عظمت نہیں بیٹھی, اب دل نہیں پلٹتے. اب آنکھ دیکھتی ہے, لیکن وہ آنکھ وہ دیکھے گی جو دنیا دکھا رہی ہے, وہ نہیں دیکھے گی جو اللہ دکھا رہا. جو اللہ دکھا رہا ہے وہ نہیں دیکھے گی. کون کیا دیکھے گی؟ جو دنیا دکھا رہی ہے. دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے بارے میں کیا فرمایا, اللہ تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت کے اندر ساری بادشاہ. اور کیا ذرا نظر اٹھاؤ, تم اشد خلقا من السماء بناها, ذرا آسمان پہ نظر تو اٹھاؤ کہ کس طرح مضبوط اس کو بنایا. یا تم نے ذکر کیا تم اشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها, ذرا غور تو کرو کس وقت ہم نے اس کو بلند کیا اور ٹھیک سنوار دیا. تمہاری نظر پڑتی ہے, نظر پڑنے کے بعد ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, تھکی ہاری ہوئی نظر تمہاری لوٹ کے واپس آ جاتی ہے, تم آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے. ثم ارجع البصر کرتين, نظر اٹھا, بار نظر اٹھا, لیکن تھکے گی, ہارے گی, اور پھر واپس پہنچ جائے گی, آسمان کی بلندیوں کو نہیں پا سکتا. ہاں جو کہتے ہیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں, تو جا آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جا, جا زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جا. وآیۃ لکم اللیل, ذرا نظر تو دیکھ, نشانی تو دیکھ. وآیۃ لکم اللیل نسلخ منہ النہار, ہم ہی تو ہیں کہ رات کو لے آتے ہیں اور سورج کو غروب کر دیتے ہیں, اور تم سارے اندھیرے میں چھا جاتے ہو, اندھیرے میں غروب ہو جاتے ہو. وآیۃ لکم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا مظلم, پھر ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں والشمس تجری بمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. جیسے ہی رات کرتی ہے, صبح نمودار ہوتی ہے, ہم سورج کو حکم دیتے ہیں چل, تم اپنی راہوں پہ چل. والشمس تجری بمستقر لها, سورج اپنے دائرے کے مطابق اٹھتا ہے, مشرق سے اٹھتا ہے, مغرب کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. تو ہم چلاتے ہو تو ایسا کرو اسے غروب کر کے دیتا. والشمس تجری بمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. جب سورج غروب ہو جاتا ہے, رات کی بیابان خاموشی کے اندر, اس بیابان خاموشی کے اندھیروں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, ہم چاند کو نمودار کرتے ہیں. چاند اپنی منزلیں طے کرتا کیا ہوتا ہے, سفر کرتا ہے, اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو تم دیکھو یہ چاند غروب ہو جاتا ہے كالعرجون القديم. پھر وہ گھٹتا ہے, گھٹتے گھٹتے بالکل باریک ہو جاتا ہے, اور تم اس سے کیا کرتے ہو, تم مہینوں کی دنوں کی گنتی معلوم کرتے ہو. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. کبھی دیکھا تم نے کہ رات دن سے پہلے آ گئی ہو, کبھی ایسا تم نے دیکھا کہ دن رات سے پہلے آ گیا ہو, کبھی تم نے دیکھا کہ سورج کی طرح چاند سامنے آ گیا ہو, یا کبھی تم نے دیکھا کہ چاند کی طرح سورج سامنے آ گیا. اللہ اللہ اللہ, ایک دائرے کے مطابق چل رہا ہے. ذرا اپنی جان پہ تو غور کرو, ذرا اپنی جان پہ تو غور کرو. یہ دل جو دھڑکتا ہے تم دھڑکاتے کہ ہم دھڑکاتے ہیں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کیا وہ جو ماں کے پیٹ میں نقشہ بناتے ہو میں بناتا ہوں کہ تم بناتے ہو. جس کو چاہتا ہوں گھوڑا بنا دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں سیاہ بنا دیتا ہوں, جس کا چاہتا ہوں پاؤں لے لیتا ہوں, جس کا چاہتا ہوں دباغ لے لیتا ہوں, جس کا چاہتا ہوں بازو لے لیتا ہوں. پھر ایک شکل میں تمہیں پیدا کرتا ہوں. کسی کو مسلمان کے گھر پیدا کرتا ہوں, کسی کو عیسائی کے گھر پیدا کرتا ہوں, کسی کو یہودی کے گھر پیدا کرتا ہوں, کسی کو سکھ کے گھر پیدا کرتا ہوں. تم پیدا کرتا ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں. احسان کیا ہے, احسان کیا ہے. اللہ اللہ, ذرا تھوڑی سی نظر ڈالو, عیسائی کے گھر پیدا ہوتے ہیں آخر کیا ہوتا ہے. سوچو نا, اب مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں,
یہ دل، یہ دماغ اگر عیسائی کے گھر پیدا ہوتا، یہ مسلمان کو نہ دیکھتی، یہ مسجد کے اندر نہ آتی، یہ قرآن کو نہ دیکھتی، نہ جاتی، گرجے گھر میں جاتی، گرجے گھر میں جاتی، بدھ کے سامنے